الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 19واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ آج دو آیتوں سے متعلق تذکرہ کرنا ہے۔ پہلی آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا يزنون، اور زنا نہیں کرتے، اور اگر ایسا کریں گے ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اگر وہ ایسا کریں گے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، ناحق قتل کریں گے، زنا کریں تو ان کے گناہ کا بار ان پر ہی ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت میں ان کے عذاب کو بڑھایا جائے گا، بڑھایا جائے گا، بڑھایا جائے گا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ذلت کے ساتھ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور صحابہ کے اندر فقیہ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تم میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناؤں تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اگر تم قرآن اس طرح پڑھنا چاہتے ہو جس طرح نازل ہوا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کی قرات پر پڑھو۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میرا دل چاہتا ہے میں تم سے قرآن سنوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ یعنی قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنے لگے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت کے اوپر پہنچے تو فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ ذات جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا یعنی پیدا کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی کہ معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس کی مغفرت نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک کرنا۔ پوچھا اللہ کے نبی شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ بعد کون سا گناہ ہے؟ تو فرمایا کہ تیسرا گناہ یہ ہے اس کے بعد کہ پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ تیسری مرتبہ آپ نے علیہ السلام، ایک بیچ میں ایک گناہ اور بتایا تھا ذہن سے نکل گیا، آپ علیہ السلام تیسرا گناہ بتایا کہ اسی کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اگر ایسا کریں گے تو ان کے گناہ کا بار ان پر ہوگا، قیامت میں ان کو عذاب بڑھایا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس آیت کا تعلق ایمان والوں سے نہیں ہے بلکہ کفار سے ہے، کہ کیونکہ ایمان والے کو جو سزا ملے گی تو وہ ایک گناہ کی ایک مرتبہ سزا ملے گی، اس کے عذاب کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ تو یہ کفار کے بارے میں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جبکہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر بدعمالیوں کی وجہ سے چلا بھی گیا جہنم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اپنی رحمت سے اس کو نکال لیں گے۔ دوسری بات جو اس بارے کے اندر تذکرہ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ قرآن کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے،
یہ کسی اور کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے۔ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کون لے کر آیا ہے اس قرآن کو؟ بتایا نزل بہ الروح الامین، اس کو ہمارے معتبر فرشتے روح الامین یعنی جبریل لے کر آئے ہیں۔ کہاں لے کر آئے ہیں؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی جی آپ کے دل کے اوپر لائے ہیں، یہ قرآن کو دل پر نازل کیا ہے۔ کہ کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ فرمایا کہ قرآن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا، بلسان عربی مبین، اس لیے قرآن کا جو ترجمہ ہوگا ہندی میں، فارسی میں، کسی اور زبان میں، اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا بلکہ قرآن کا ترجمہ کہا جائے گا۔ جو ترجمہ ہوگا اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا بلکہ کیا کہا جائے گا؟ قرآن کا ترجمہ کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی آدمی نماز میں ترجمہ پڑھے تو قرآن کہیں گے اس کو، نماز نہیں ہوگی، عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں بلسان عربی مبین، قرآن عربی میں نازل کیا ہم نے۔ جنت کی زبان عربی ہے، قبر میں جو سوال ہوں گے وہ قائم ہوں گے، عربی زبان کے اندر ہوں گے۔ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو مقرب فرشتے لے کر آئے ہیں، معتبر فرشتے لے کر آئے ہیں۔ کون فرشتے؟ حضرت جبریل مراد ہے اس سے۔ حضرت جبریل کا نام جو ہے وہ ہے عبداللہ، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اور میکائیل کا نام ہے عبید اللہ، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام عبید اللہ۔ آسمان کے اندر حضرت جبریل کا نام ہے خادم رب عز و جل، اللہ کا خدمت گزار، اللہ کا خدمت گزار، یہ حضرت جبریل کا آسمان میں لقب ہے۔ حضرت جبریل تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، حضرت جبریل تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ کتنا ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ اڑے اور 500 سال تک اڑتا رہے تو یہاں سے یہاں تک پہنچے گا، اور بعض روایت میں آتا ہے 700 سال تک اڑتا رہے تو پھر وہ یہاں سے یہاں تک پہنچے گا۔ حضرت حمزہ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی میں جبریل کو اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حمزہ میرے چاچا آپ دیکھ نہیں سکتے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے۔ تو آپ مکہ کے اندر موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تو ایک لکڑی پر جبریل تھے، تو فرمایا جیسے ہی دیکھا تو حمزہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت جبریل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، باقی صحابی کی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل کے اندر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔